الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور گام ہیلا می برج اور گام زور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سون و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب اور عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب معزز سامعین محترم میرے لیے سب سے بڑی اعزاز کی بات یہ ہے کہ میں پیر ماں رہبر ماں عادی ماں حضرت زیغم اسلام حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کے شہر میں کھڑا ہوں نبر اللہ مرکز و رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ تمام میرے سامعین اس شہر کے باسی ہیں اور اس بار میں کھڑا ہوں جس کے صدر مقصود احمد صاحب ہے اور احسن اسماعیل گجر صاحب یہ سیکٹری ہیں اور نائب صدر صاحب اور باقی سارے میرے احباب جو سامنے جلوہ گر ہیں میں اپنے بھائی اپنے محسن اپنے بزرگ ملک ناظم صاحب کی دعوت پر یہاں حاضر ہوا ہوں اور وہ پنجابی کی ایک مثال ہے بھئی دودھا دیا پیاسا پانی نہ لگتی ہے جتنے بھی میرے بزرگ سن انہوں نے میرے کہا کہ بابا جی تھے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا ہاں وہ تو نہیں ہو سکتا لیکن بس ان سے پڑھے ہوئے دو سبق دو چار باتیں آپ کو سنا دیں گے
حضور کی محبت کی، اور مجھے کہا گیا کہ نظریہ پاکستان، تو میں نے ان کو کہا کہ یار مجھے باتوں نہیں، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا ہے جی، تو مجھے کھلا رہنے دو، مطلب میں بڑے حضور کی محبت کی چند باتیں کر کے اجازت دے لوں گا، اور نظریہ پاکستان بھی بیان کروں گا، وہ صاحبزادہ علامہ اقبال نے، لیکن نظریہ پاکستان کو وہاں سے بیان کروں گا جہاں سے لوگ نہیں بیان کرتے، جہاں سے چھوڑ دیا گیا۔ نظریہ پاکستان 1940 کا نام نہیں ہے، نظریہ پاکستان 1947 کا نام بھی نہیں ہے، نظریہ پاکستان 1857 کا نام ہے، جسے ہماری تاریخ نے مسخ کیا ہے۔ پھر انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کرتا ہوں۔ بہرحال واپس آتا ہوں نظری نیشاپوری کی طرف، وہ کہتا ہے فرقتا قدمش ہر کجا مین گرم کرشمہ دامن دل کشد کے جا ایجاز، کہتا ہے کہ میں نے جب سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھی نا، تو کہتا ہے کرشمہ دامن دل کشد کے جا ایجاز، کہتا ہے میرے دل نے گواہی دی، اگر دل لگانا ہے تو اس جگہ پر لگا۔ یہ ہے حضور کی محبت۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ پیر میرے شاہ صاحب نے کہا آدم کی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بنیسی ہر ایک نبی اتھے آسی کا نبی صاحب جمال دل لگیا بے پرواہ نال اتھے دم مارن دی نہیں مجال۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے، لیکن اقبال کہتا ہے ظلم کا نظام اسی طرح ہے، جبر کا نظام اسی طرح ہے، اور ساری چیزیں اسی طرح کریں۔ ہر ایک نبی نے آ کر اپنی قوم کی اصلاح کی، کسی پر عذاب آیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب دیا، ڈڈوؤں کا عذاب دیا، کسی کے اوپر جناب خون پھینکا، کسی کے اوپر پتھر برسائے، کسی کو جوؤں کا عذاب دیا، لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ایک بات تو طے ہے کہ اجتماعی عذاب نہیں آنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب جب تک تم ان کے درمیان موجود ہو میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا عطا رب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے۔ یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اقبال کہتا ہے میرے آقا کے آنے سے پہلے کاہن و پاپا و سلطان و امیر، یہ چار اس نے طبقات بتائے ہیں معاشرے کے، اور آج بھی انہی کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ حضور کا غلام ہی کھڑا ہو سکتا ہے۔ کاہن و پاپا و سلطان و امیر، کہتا ہے کاہن پادری، جناب راہب، سلطان جناب امیر، بڑے بڑے قبیلوں کے امیر، خان ملک اس وقت کے سردار سارے، کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہار یک نفچیر صد نفچیر کی، کہتا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک انسان شکار تھا اور سینکڑوں اس کے شکاری تھے، کوئی قومیت کے نام پر، کوئی وطنیت کے نام پر، کوئی مذہب کے نام پر، کوئی جناب دولت کے نام پر، کوئی شہرت کے نام پر، کوئی بادشاہی کے نام پر، کوئی جناب دبدبے کے نام پر، اس کو غلام بنائے ہوئے تھا انسان کو۔ کہتا ہے بہار یک نفچیر صد نفچیر کی، ایک شکار تھا سینکڑوں اس کے شکاری تھے۔ پھر ہوا کیا اقبال کہتا ہے تامین حق بہت دارا سفر، کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ پھر ہوا کیا بندہ گارا مسند خاکہ سفر، کہتا ہے بڑے لوگ آئے انہوں نے غریبوں کی باتیں کی، بڑے لوگ آئے انہوں نے غلاموں کی باتیں کی، بڑے لوگ آئے حقوق دلوانے کے لیے، بات نہیں بنی۔ کہتا ہے تامین حق بہت دارا سفر بندہ گارا مسند خاکہ سفر، کہتا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو اس مسند پر بٹھا دیا جہاں بادشاہ بھی انگشت بندندار رہ گئے۔ اب یہ ہوا کیسے؟ پھر یہ خودی اس کی تشریح ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سارے غریبوں کی بات کرنے کے لیے آئے، ہم بھی شان سب کی سناتے ہیں لیکن یہ بات بتاتا کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ پاک سے باہر تشریف لے کر جاتے، کسی کام کے لیے لے کر جاتے، غزوہ کے لیے لے کر جاتے، کسی بھی معاملے کے لیے لے کر جاتے، کسی قبیلوں کے درمیان صلح کے لیے تشریف لے کر جاتے، جب حضور واپس مدینہ میں تشریف لاتے تو مدینہ کے بچے حضور کے استقبال کے لیے آگے جاتے۔ اب یہاں سنیں تامین حق بہت دارا سفر، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینہ کے بچے جاتے، ان بچوں میں امام حسن بھی ہوتے اور حضرت اسامہ بن زید بھی ہوتے۔ امام حسن کون ہے آپ بھی جانتے ہیں، سیدہ کے لخت جگر ہیں، مولا کائنات کے بیٹے ہیں، اور ادھر اسامہ بن زید یہ لونڈی اور غلام کے بیٹے ہیں، یہ خادمہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت زید بن ثابت کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید، یہ لونڈی اور غلام کے بیٹے ہیں۔
میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے بچے آگے جاتے. اب ذرا دل تھام کے سنیں کہ جب بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کو اسامہ بن زید پہلے پہنچ جاتے اور امام حسن بعد میں دوڑ کے پہنچتے, تو یہ کبھی نہیں ہوا کہ امام حسن بعد میں آئے ہو, حضور نے انہیں اپنی سواری کے آگے بٹھایا ہو اور اسامہ بن زید کو پیچھے بٹھایا ہو. اگر اسامہ بن زید پہلے پہنچے ہیں تو حضور کی سواری کے آگے اسامہ بن زید ہی بیٹھے ہیں, غلام اور لونڈی کے بیٹے, اور ادھر علی المرتضیٰ کا بیٹا ہے, سیدہ کا بیٹا ہے. میرے آقا مولا تامین حق بہادر سفر. یہ ہے جہاں تک بات. آگے چلے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن سارے آدائے دی نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. یہ تو میں اس میں بڑی طویل بات ہے اور میں بڑی شارٹ کر کے سنا کے جا رہا ہوں کہ یہ یاد رکھیے گا, حضور کی بات ہے نا, بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اور ہمارا ہے طریقہ, ہم دیکھتے ہیں کوئی چاچا ناراض نہیں ہو رہا, پنجابی گل کرنا میں اجازت ہو جائے, کوئی چاچا ناراض نہیں ہو رہا, ماما ناراض نہیں ہو رہا, کوئی دائیں بائیں سے دیکھتے ہیں جہاں رشتہ داری چھوٹ جائے گی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے لیے تشریف لے کر جانا چاہیے نا فتح مکہ کی جانب, تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکہ بندی کروا دی پورے شہر مدینہ کی کہ نہ باہر سے کوئی اندر آ سکتا ہے نہ اندر سے کوئی باہر جا سکتا ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ کسی شخص نے خط لے کر ایک عورت کے حوالے کیا ہے اور وہ خط لے کر مکے جا رہی ہے اور مکے والوں کو اطلاع ہو رہی ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کو بھیجا, فرمایا علی جاؤ روضہ خاص پر وہ عورت جا رہی ہے اس سے خط لے کر آؤ. اب وہ عورت کس وقت چلی ہوگی, کس طرح کا ہوگی, لیکن مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں جب میں روضہ خاص پر پہنچا نا تو اللہ کی قسم جس پر حضور نے کہا تھا نا جس مقام پر, عورت اسی مقام پر اونٹ پر سوار ہو کر جا رہی تھی. کہتے ہیں میں اس کے قریب پہنچا, میں نے اس کی نکیل پکڑی اور اونٹ بٹھا دیا اور کہا خط نکالو. اب خاتون ہے, کہا خط نکالو. اس نے کہا خط میرے پاس نہیں ہے. کہا میں آپ سے کہہ رہا ہوں خط دے دو. حضور نے فرمایا خط. اس نے کہا علی میرے پاس خط نہیں ہے. حضرت علی نے کیا فرمایا ذرا سنیں غور سے, یہاں حقوق کی بات ہوتی ہے بھائی, سب کے حقوق بات میں ہے, مصطفیٰ کا حق پہلے ہے. سارے کہ جب حضور نے فرما دیا وہ فرمان. اور یہی بات میں آپ کو بتا دوں کہ امیر المجاہدین کے سامنے, ہمارے بابا جی کے سامنے کسی نے کہا کہ تصویر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کہا حضور کا فرمان کیا ہے, کہا حضور نے فرمایا تصویر حرام ہے. بابا جی نے کہا مولوی خادم کھنچوائے یا کوئی بھی کھنچوائے, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا تصویر حرام ہے. ہم گناہگار ضرور ہیں, یہ غداری نہیں کر سکتے کہ وقت کا تقاضا ہے. جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچ ہے. یہ ہے بات جب حضور کا فرمان آ جائے. ہم اس کے آگے تعویلیں پیش کرتے ہیں, اس کے آگے اپنی بات پیش کرتے ہیں. جب قرآن کی بات آ جائے, حضور کا فرمان آ جائے, اپنی رائے پیش کرتے ہیں. یہ ایک علیحدہ موضوع بن جائے گا. آگے چلتے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن سارے آدائے دی نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور آج وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے حضور کے اوپر پہنچیاں پھینکی. آج وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو شہید کیا. آج وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا. آج وہ سارے لوگ موجود ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشانی مبارک اور پگڑی مبارک اونٹنی کے پالان کے ساتھ لگ رہی ہے, اتنا ساتھ جھکا ہوا ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم کعبہ میں اور حضور نے عام معافی کا اعلان کر دیا. من دخل دار ابی سفیان فهو آمن, من دخل دار حکیم بن نظام فهو آمن. فرمایا جس نے حضرت ابو سفیان کے گھر پناہ لی آج اس کو بھی معاف کر دیا. جو حکیم بن نظام کے گھر داخل ہو گیا ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا. جس نے ہتھیار پہن دیے اس کو بھی معاف کر دیا. جو بیت اللہ شریف میں داخل ہو گیا اس کو بھی معاف کر دیا. جس نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی معاف کر دیا. حضور ساروں کو معاف کرتے ہوئے آ رہے ہیں. میرے آقا مولا
صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے آ گئے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو کہا جاؤ کعبے کی چابی لے کر آؤ. وہ چابی لے کر آئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے دروازہ کھلوایا. جب دروازہ کھلا نا تو آج قریشی بھی باہر کھڑے ہیں, ہاشمی بھی باہر کھڑے ہیں, ابو بکر بھی باہر کھڑے ہیں, عمر بھی باہر کھڑے ہیں, عثمان بھی, طلحہ بھی, علی بھی, عشرہ مبشرہ بھی, آج سارے بڑے بڑے باہر کھڑے ہیں. سارے جب باہر کھڑے ہیں نا, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں حضرت بلال کا ہاتھ تھاما, حبشی غلام, ایک ہاتھ میں حضرت بلال کا ہاتھ تھاما اور ایک ہاتھ میں حضرت اسامہ بن زید کا ہاتھ تھاما. یہ ہے وہ ناز جو غلام آئے پھر چھوڑ کر نہیں گئے حضور کا در, اور یہ ہے وہ تامین حق بحق دارا سفر. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر تشریف لے گئے. حضور نے اندر جا کے کنڈی لگوا دی. آج سارے باہر کھڑے ہیں. آج حضور کا خاندان بھی باہر کھڑا ہے. آج حضور کے سگے چچا حضرت عباس بھی باہر کھڑے ہیں. آج سارے قریشی و ہاشمی ہاتھ باندھ کر باہر کھڑے ہیں. کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء کا انتظار کر رہے ہیں. کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ حبشی غلام کا انتظار کر رہے ہیں. کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ لونڈی اور غلام کے بیٹے اسامہ بن زید کا انتظار کر رہے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے اسامہ بن زید سے کہا کہ اسامہ بتاؤ تو صحیح حضور نے کہاں نفل پڑھے ہیں, کعبے میں کون سی جگہ پر کون سے سکون کے پاس حضور نے نفل ادا کیے ہیں؟ تو کہتے ہیں اس دن بلال آنکھ ہی نہیں ملاتے تھے, اس دن آنکھ ہی نہیں ملاتے تھے, اس لیے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو اس مسند پر بٹھا دیا جہاں بادشاہ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ہے تامین حق بحق دارا سفر. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ در ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا, اور ساری دنیا آئے گی, غریبوں کی بات بھی کرے گی, اور جناب ساری باتیں ہوں گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان غنی نے حضور سے کئی بار جنت قیمتاً خریدی ہے, اور حضرت عثمان غنی کو 2 بار جنت مفت بھی ملی ہے. اور اسلام کا نظام ہے کیا, اسلام کرتا کیا ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر لوگ روتے ہیں لیڈرشپ کو, لوگ روتے ہیں جناب قیادتوں کو. قیادت اقبال نے کہا نا ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, دیکھ کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے, اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے. فتنہ ملت پیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. اس کی امامت فتنہ ہے جو کہے میرے پیچھے لگ جاؤ مجھے مانو, جو یہ کہے حضور کے در پر پہنچ جاؤ, اس کی امامت حق ہے, اس کی امامت حق ہے. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روضہ خاک پر وہ خاتون کا کیا, اور پھر آگے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی اس دن تبوک کے موقع پر جناب ابو بکر پورا مال گھر سے لے کر آئے, جناب فاروق اعظم گھر کا آدھا مال لے کر آئے, عثمان غنی سینکڑوں گھوڑے اور اونٹ لے کر آئے, اور حضور نے حضرت عثمان غنی کا سونا اور چاندی گود میں رکھ کر اچھالا بھی اور خوش بھی ہوا. کہا آج کے بعد عثمان تو کوئی عمل بھی نہ کرے, یہ عمل تیرے لیے کافی ہے. یہ ساری باتیں ہونے کی بجائے حضرت عقیل انصاری یہ بالکل غریب صحابی ہیں, غریبوں کی بات کون کرے گا, یہ بالکل غریب صحابی ہیں. یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس اتنا مال غنیمت جمع ہے, یہ عقیل انصاری کی 1 کلو کھجور بھی, 1 ساتھ کھجور بھی, یہ بھی قبول کر لیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عقیل تو بڑا غریب ہے, یہ کھجور کہاں سے آئی؟ کہا یا رسول اللہ ایک یہودی سے معاہدہ کیا, ساری رات اس کے باغ کو پانی دینے کے لیے ہاتھوں سے کنواں گھیڑا, ہاتھوں سے پانی نکالا, ڈول بھر بھر کے نکالے, کنواں گھیڑ کر کے نکالا, ساری رات ہوئی, صبح 2 کلو کھجور اس نے مجھے دی. 1 کلو کھجور اپنے اہل و عیال کو دے رہے ہوں اور 1 کلو اپنی بارگاہ میں لے آئے ہوں. ملتا ہے کیا اقبال مدینے میں جا کے دیکھ, کرتے ہیں مال امال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا یہاں تو جناب عمر کا آدھا مال پڑا ہے, جناب سیدنا صدیق اکبر کا پورا مال پڑا ہے, عثمان غنی کے سونے اور چاندی کے ڈھیر پڑے ہیں, 1 کلو کھجور کو کیا کروں؟ تو آیا نہ درتے کم بد نصیبہ ہزارہ رنگا میں چرگیدے محمد. یہ حضور کے در پر اخلاص کے ساتھ کوئی چیز پہنچ جائے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقیل انصاری کی کھجوریں اٹھائی اور 1 کھجور پکڑ کے صدیق اکبر کے سارے مال کے اوپر رکھ دی, 1 پکڑ کے حضرت فاروق اعظم کے آدھے مال پر رکھ دی, 1 عثمان غنی کے سونے اور چاندی کے ڈھیر کے اوپر رکھ کر یہ بتایا کہ اسلام کے لیے اخلاص کے لیے کوئی 1 کھجور بھی لائے گا میری بارگاہ میں وہ قبول ہے. یہ حضور کا در جہاں غریبوں کو آ کے آسرا ملا. آپ سوچیں تو صحیح حضرت عقیل انصاری کا دل کہاں لگ گیا ہوگا کہ عثمان غنی کے سونے اور چاندی پر حضور نے وہ 1 کھجور اوپر رکھ دی ہے. یہ ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا در. لیکن اس کو چھوڑ کر ہم یورپ اور جناب مغرب کی اینکیں لگا کر پھر ہم
اسلام کی بات کرتے ہیں، اور ایک بات کہتا ہے وہ آنکھ کہ جو سرما یا فرنگ سے ہے روشن، جو آنکھ سرما یا فرنگ سے ہے روشن، پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے، دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے تو بھی سمجھنا کہ تیرے اندر وہ دم خم کیوں نہیں ہے، عمارت کیا شکوہ خسرو میں بھی ہو تو کیا حاصل۔ اقبال کہتا ہے تو ہے رونا صدارت و وزارت عثمانو انہوں نے گانا چھاڑ، عمارت کیا شکوہ خسرو میں بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمان ہے۔ کہتا ہے تیرے میں وہ بات ہے ہی نہیں۔ حضرت مولا کائنات کوفے کی مسجد میں بیٹھ کر خشک ٹکڑوں سے پانی کے ساتھ ایسے کھا رہے ہیں، ایک بندہ اندر آیا، اس نے کہا جناب میں نے علی کو ملنا ہے، فرمایا بیٹھ جا۔ اس نے کہا جی میں نے علی کو، فرمایا بیٹھ جا تجھے علی سے ملواتے ہیں۔ جب آپ کھانا کھا چکے وہ خشک ٹکڑے پانی کے ساتھ، فرمایا میں علی ہوں۔ اس نے کہا جناب میں نے اس علی سے ملنا ہے جس نے خیبر کھپے آتے چکیا، اس علی نہ ملنا تو سیدھا نہیں ہو سکتے۔ فرمایا چلیا وہ ساری روحانی پاور ہے، یہ ساری جسمانی پاور ہے، اور قوت سلطان و امیر از لا الہ، حیبت مرتے فقیر از لا الہ۔ اقبال کہتا ڈنڈ بیٹھ کر نال یا جمعہ تے جان نال یا بڑے بڑے اسلحے خریدن نال اور بڑی بڑی گل نہیں ہوندی۔ اقبال کہتا ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت یکسیری۔ اقبال کہتا ہے وہ فقر ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم علی رحمت کا صدقہ، جس کے نال ایک بادشاہ اے جناب ساڑھے بزرگ ہونے گل کر کے کہن کہ جناب وہ میاں امیر علیہ رحمہ، وہ میں گل مکمل کر دیا۔ میاں امیر نے حضرت میاں امیر علیہ رحمہ نو اس نے شاہ جہان نے کیا کہ میں تو انہوں ملنا آنا، آپ نے انکار کیتا، آپ نے فرمایا، انہیں کہا میں جناب توڑے گھر آنا، آپ نے فرمایا نہیں میں فقیر تے گھر دے دو دروازے سامنے تو آئے گا میں پچھوں نکل جاؤں گا، تو پچھوں آئے گا میں سامنے تو نکل جاؤں گا۔ وہ بڑا چلاک سی، اس نے پچھوں فوج بھیج دیتی، سپاہی بھیج دیتے، اگوں سامنے والے دروازے تو خود آ گیا۔ جب حضرت میاں امیر کو پتہ لگا اچانک کہ پیچھے جناب سپاہی لگ گئے سامنے، اور میاں امیر خود اپنے شاہانہ کرو فرنا لا رہا، کہ حضرت میاں امیر علیہ رحمہ نے نا ایک دربان درویش تھلے جناب دروازے تے کھڑے ہو گئے تو خود بالا خانے ہوتے چڑھ گئے، یعنی دوسری منزل تے جناب ٹیرس ہوتے کھڑے ہو گئے۔ تے وہ جناب جدو آئے نا تے وہ سازر اے ہو دے جاہل تو نہیں سننا جنہوں نے خاتم النبیین بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ حقیقی طور پہ پڑھے لکھے سن، اس سے کوئی شک نہیں، انہوں جنہوں نے خاتم النبیین بھی پڑھنا نہیں آتا وہ اے ہو نہیں سن۔ حضرت میاں امیر علیہ رحمہ نے جدو دیکھا نا شاہ جہان نے کہ میاں امیر علیہ رحمہ ہوتے کھڑے ہو گئے، تھلے دربان کھڑا کر دیتا، تے شاہ جہان نے ایک مصرع کسیا کہ اللہ کرے درویش دربان نہ باید، انہوں نے کہا درویش کے در تے دربان نہیں ہونا چاہیے، دربان تو بادشاہوں کے در تے ہونے، درویش کے در تے کی کام ہے، انہوں نے کہا کرے درویش دربان نہ باید۔ حضرت میاں امیر نے اس کو جواب دیتا، فرمایا ببایت تاکہ سگے دنیا نہ آیت، فرمایا ہونا چاہیے کوئی دنیا کا کتا نہ لڑا ہوئے۔ اے ہیں ساڑھے بزرگ اور اے ہیں ساڑھے جناب بڑے، اور اگر ساڑھے سمیت کوئی جا کے بادشاہوں کے در تے جناب سر جھکاوے اور اسے سجدہ ریز ہوئے تو پھر اقبال رویا اور پٹیا کہندہ مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے اور خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے۔ کہندہ میں کل امام صاحب کو گیا، میں کہا امام صاحب کوئی حضور کی گل سناؤ، ایک زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے ناشنا رہے ہیں، ہے جی۔ اور کہنا اقبال کہنا ہے اللہ سن واسطہ کوئی نہیں، اور ساری دنیا چھڑ کے ایک جناب
اللہ میرے جتنی سخت نہیں ہے کہ میں حضور دے در تے پہنچا بلکہ وہ تو قیامت والے دن بھی کہنا تو غنی ہزار دو عالم من فقیر روزے ماں کہنا حضور تو اولے اولے میرا کام کرا حضور دے در تے کس طرح جاواں کہ منہ نہ جاواں اقبال کہنا لیکن اقبال کہنا ہوا ہو ایسی ہندوستان سے اے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے اقبال کہنا میری اوقات نہیں ہے میں مر جاواں خاک نال مل جاواں اور کوئی ہوا ہندوستان توڑے اور جا کے مدینہ طیبہ دے رستے پہ جاوے پھر حاجیاں دی جتیاں نہ لا کے میں در رسول تے پہنچا اے ہے اقبال دا عشق رسول اور پھر اے ساڑھے بابا جی نے اقبال دی خواہش بھی پوری کی تھی بابا جی نے اپنی پگڑی لائی اتنا بڑا عالم اور یار میں تو ایک گل کھلی دس دیا لوگ سمجھتے ہیں سی بڑے سوٹڈ پھٹڈ اور بڑے جناب مہذب اور بڑیاں ساری چیزاں کر کے پھر جناب عشق رسول کریے میں تو اپنے دعوے نال کہنا میرا ذاتی دعویٰ کہ بابا جی تو بڑا عالم شاید اس سب کانٹیننٹ چھوڑ نہیں آنا یا آئے گا اللہ کی شان ہے لیکن اتنا بڑا عالم اصلا نہیں دیکھا جاتی ہے نے اور اتنا علم اور حافظ قرآن بھی حافظ اقبال بھی قصیدہ اللہ حافظ بان سواد بھی سارا جناب حافظ حدیث بھی اور حافظ شرح اقبال دا بھی حافظ سارا کچھ حافظ لیکن یہ یاد رکھنا ساری چیزیں اپنی پاس ہیں جدو حضور دے در تے پہنچ کے کیا نا کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا وہ اس گل دا پیا ہاں جدو حضور دے در تے پہنچ کے اپنے آپ کو مٹا دیتا نا کہ تیرے در کا دربا ہے جبریل اعظم تیرا مدح ہر رسول و نبی ہے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے در تے پہنچ کے جنہیں اپنے آپ کو مٹا دیتا نا وہ پھر مرفانہ اللہ کا ذکر تے جھنڈے تھلے آ گئے اور ساری گلیں اپنی جگہ موٹے سے گل دا پیا حضور دی محبت اور جناب جدو ساری چیزاں سپریم ہوئی ہیں نا بابا جی دی ہر چیز تو الگ ہوئی ہیں ورنہ جناب کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے کہ نہیں ہے امیر کارواں میں قوے دل نوازی جناب بڑے سارے لوگ آئے بڑے بڑے دعوے ہوئے عشق رسول دے بھی دعوے ہوئے اور جناب اسلام جنم کو بلند کرنے دے بھی دعوے ہوئے سارا کچھ ہویا لیکن گل نہیں بڑی گل کی بڑی بابا جی کہنا گل بھی چھوڑے وہ گل یہی ہے کہ حضور دے در تے جا کے خود نو خاک کر دیتا جس طرح غازی المدین نو کسی نے کہا سی کہ جناب ہن دسو کی کرنا نے غازی صاحب نے فرمایا سی مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے مٹا ہوں تیرے نام پہ کیا غرض مجھے نشان سے بس وہ جب نام مٹا دیتا تے رب نے پھر نام بلند کر دیتا اے حضور دا در ہے اتنے جنہیں آ کے اپنے آپ کو کیا کہ جناب میں تو جناب ان سے گل نہیں بڑی جنہیں کیا بس صرف چھوڑ دیتا کہ اکھا بند کر دیتیاں اور ہاتھ بن لین کہ یا رسول اللہ سارا کوئی توڑا اسی بھی توڑے سب کوئی توڑا ان کی گل بڑی اور جنہیں آ کے اپنے نام بنانے کی کوشش کی تھی اپنی گل کرنے کی کوشش کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت بھی کھولے اس کا مرتبہ بھی کھولیا اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نال محبت اے انے بائی قبول ہے انے بائی قبول ہے اور جس نے انے بائی نہیں کی تھی وہ راج ہی بھٹک گیا اور راج ہی مار کھانا ہویا گیا جس طرح اقبال نے اس نے بھی بڑا ذکر کیتا کہ کاش بودے در زمان احمد تارسید بر سرود سرمد اقبال میں ایک بڑا کلک سی نتش مجذوب ہویا جرمن اور اس نے لا تک تک پہنچا اللہ تک نہیں پہنچا وہ اللہ محمد رسول اللہ تک نہیں پہنچا انہیں ہر چیز کا انکار کیتا اس نے روحانی اور قلبی وارداتیں ہوئیاں انہیں ہر چیز کا انکار کر دیتا لا تک پہنچا اللہ تک نہیں جا سکا اقبال میں بڑا کلک سی کہ بڑا کم دا بندہ سی ضائع ہو گیا اس نے کیوں نہیں توحید منیا کہنا کاش خودے در زمان احمد تار رسید پر سرود سرمد اقبال کہنا کہ کاش وہ حضرت مجدد الفسانی دے دور چاہتا کہ حضرت مجدد الفسانی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچا دینا سی ایک بال نبیدہ اس وقت سی جدو حضرت مجدد پاک نے کول نہیں کیا انہوں نے درگاہ نہیں کیا پھر جدو کیا تو کہتا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پر وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے جس کو پر وقت کیا خبردار اقبال جدو حضرت مجدد الفسانی کے دربار سے گیا نا کہ باہر نکل کے کہنے لگا کہ ہوتا اگر وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا کہنا میں جب حضرت مجدد پاک کو ہو کے باہر نکلا نا کہ مجدد پاک نے میرے توحید و رسالت دے وہ اسرار و رموز